نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ ایک مرتبہ اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے، اور جب گھر تشریف لائے تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑی ہوئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے میری بیٹی بتاؤ حضرت ابو عبداللہ یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم نے کیسا پایا، کیسے انسان ہے؟ تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بہترین آدمی ہے۔ حضرت عثمان غنی بہترین آدمی ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام اپنی بیٹی حضرت رقیہ سے کیا فرما رہے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اکرمیہ فإنہ من اشبہ اصحابی بی خلقا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی اے رقیہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کرنی ہے، ان کا احترام کرنا ہے، کیونکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہیں کہ میرے صحابہ میں سے اگر کوئی اخلاق کے اعتبار سے کوئی میرے مشابہت رکھنے والا ہے تو وہ عثمان غنی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے صحابہ میں سے اخلاق کے اعتبار سے مجھ سے مشابہت رکھنے والے ہیں۔ اب اس روایت سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ اس روایت سے یہ سیکھنے کو ملا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بلند اخلاق والے ہیں۔ ان کا اخلاق کیسا تھا؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میرے اخلاق جیسا اخلاق عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور دوسری چیز ہمیں سیکھنے کو کیا ملی کہ نبی پاک علیہ السلام جب اپنی بیٹی حضرت رقیہ کے گھر میں آئے تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی رقیہ اپنے شوہر کا احترام کرنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کیا سکھایا؟ شوہر کا احترام کرنا سکھایا۔ تو پتہ چلا کہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو بیٹی عطا کی ہے تو باپ کا کام بنتا ہے اپنی بیٹی کو یہ بتائے کہ اس نے شوہر کا احترام کرنا ہے۔ اور اگر آپ آج کے اس پرفتن دور کے اندر اگر آپ کوئی ایسی ہستی دیکھنا چاہتے ہیں، ان کا نام سننا چاہتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی کوئی ایسا باپ ہوگا کہ جو اپنی بیٹی کو اپنے شوہر کا احترام کرنا سکھائے، تو آج کے دور میں بھی ایسی ہستی موجود ہے، اور اس ہستی کا نام مولانا الیاس قادری صاحب ہے۔ مولانا الیاس قادری صاحب جو امیر دعوت اسلامی ہیں، اپنی بیٹی کی جب شادی کی تو اپنی بیٹی کو چند باتوں کی نصیحت کی، اور ان چند باتوں میں سے ایک بات یہ تھی، مولانا الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنی بیٹی کو نصیحت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں میری بیٹی جب تک تمہارا شوہر شریعت کے خلاف حکم نہ دے تو اس وقت تک اپنے شوہر کی بات پر عمل کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، اس کا ہر حکم ماننا تمہارے لیے ضروری ہے۔ اور دوسری بات جو امیر اہل سنت مولانا الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی بیٹی کو نصیحت کی، آپ فرماتے ہیں میری بیٹی جب تمہارا شوہر یا تمہاری ساس گھر میں جب آئے تو کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرنا ہے۔ آج کے دور میں کون سا ایسا باپ ہے جو اپنی بیٹی کو ایسی نصیحتیں کرتا ہو؟ یہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اپنی بیٹی کو نصیحت کرنی ہے کہ بیٹی اپنے شوہر کا احترام کرنا ہے۔ اور یہ شوہر کا احترام کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے شوہر کے جو حقوق بیان کیے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مردوں میں جو عورت کے حوالے سے جتنے مردوں کے رشتے ہیں عورت کے لیے، ان سب میں یہاں تک کہ باپ سے بڑھ کر اگر عورت نے کسی کے حقوق ادا کرنے ہیں تو وہ شوہر کی ہیں۔ باپ سے بڑھ کر جس کا احترام ہے وہ شوہر ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ وہ عورت کبھی بھی ایمان کی لذت نہیں پا سکتی جو اپنے شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی۔ تو شوہر کی ذمہ داری کیا ہے؟ شوہر کی ذمہ داری سب سے پہلا کام شوہر بااخلاق ہو۔
میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ عثمان غنی جو ہے وہ اخلاق میں سب سے بلند ہے. اب شوہر اخلاق میں سب سے بلند ہے، اور دوسری طرف بیٹی کو نصیحت کی جا رہی ہے، اے بیٹی اپنے شوہر کا احترام کرنا ہے، ان کا ادب کرنا ہے، ان کا احترام تم نے کرنا ہے، یہ تم پر لازم ہے. اور آج کے دور میں جہاں پر گھر گھر کے اندر ساس اور بہو کے جھگڑے ہمیں نظر آتے ہیں، وہاں پر ایک مرد کی ذمہ داری کیا ہے؟ مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ماں ہو یا بیوی ہو، دونوں کے معاملات کے اندر انصاف کے دامن کو تھامے رکھے، انصاف کے دامن کو نہ چھوڑے. ایسا نہ ہو کہ ایک جھکاؤ اس کا ماں کی طرف ہو جائے، بیوی کا حق چھوڑ دے، اور نہ ہی ایسا ہونا چاہیے کہ بیوی کی طرف جھکاؤ ہو جائے، ماں کا حق چھوڑ دے. بلکہ مرد کی ذمہ داری ہے ان دونوں کے ترازو کو برابر رکھنا ہے، انصاف کے دامن کو تھامے رکھنا ہے. پھر انشاءاللہ آپ کا گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا.